کی عرض جس میں خداوند عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ وَبَشِّرِ الَّذِينَ، اے میرا حبیب بشارت دے دیں ان لوگوں کو الَّذِينَ اِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ، جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، تو وہ یہ جملہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کی طرف سے آئے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جائیں گے۔ چونکہ یہ مجلس ترحیم ہے، ایک سید زادے کی مجلس چہلوں میں ہم بیٹھے ہیں، تو اسی حوالے سے یہ آیت آپ نے شاید سینکڑوں بار سنی ہوگی، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ مگر یہ آیت نازل کب ہوئی، میں اس کا بیک گراؤنڈ ذرا آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ علامہ جلال الدین سیوطی اہل سنت کے بہت بڑے عالم، وہ اپنی تفسیر کے اندر لکھتے ہیں کہ یہ آیت کا نزول جنگ احد میں ہوا۔ جنگ احد میں جب حضرت حمزہ کی شہادت ہوئی تو اس وقت بہت سارے لوگ ہم پہ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ علی کو، مولا کائنات کو بہت سارے لوگوں سے افضل مانتے ہیں اور افضل بنا دیتے ہیں۔ ہم بناتے نہیں، ہم کون ہوتے ہیں؟ یہ وہ ہیں جن کو اللہ نے افضل بنایا ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں کہ جب جناب حمزہ کی شہادت ہوئی تو سب سے پہلے مولا علی علیہ السلام کی زبان پر یہ کلمے جاری ہوئے، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ تو باقیوں میں اور مولا کائنات میں فرق یہ ہے کہ جب قرآن نازل ہو جائے اور قرآن نازل ہونے کے بعد جو تلاوت کرے اسے صحابی کہا جاتا ہے، اور جن کے قلبوں کو اللہ قرآن بنا دے اسے علی ابن ابی طالب۔ یہ میرے وہ مولا ہیں کہ بستر پر سوتے ہیں تو آیت نازل ہوتی ہے، یہ رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں تو آیت نازل ہوتی ہے، یہ جنگ لڑنے کے لیے جاتے ہیں تو قرآن کی آیتیں نازل ہوتی ہیں، یہ گھوڑے پر بیٹھتے ہیں تو اللہ اس گھوڑے کی قسمیں اٹھاتا ہے۔ یہ وہ اللہ کا مجاہد ہے کہ جسے کسی کے بڑھانے کی یا کسی کی فضیلت دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ انسان اور بشر اور عالم اور ایک انسان کیا اس کی فضائل بیان کر سکتا ہے کہ جس کے ذاکر خود اللہ ہو، اس خاندان کا ذکر کرنے والا، اس خاندان کی فضیلتیں بیان کرنے والا خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہو، اس جگہ پر بشر جو ہے وہ کیا کر سکتا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ یہ میرے مولا جس کے بارے میں میں نے بھی کئی دفعہ آپ کے سامنے مجلسوں کے اندر پڑھی، لیکن آج اس کو دوسرے انداز میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ میرے مولا ہیں کہ جن کے بارے میں کسی نے مجھ سے چند دن پہلے پوچھا تو میں اس کی تحقیق کر رہا تھا تو ایک چیز اور میرے سامنے آئی۔ ظاہر ہے بشر کی نشانی یہی ہے، عام انسان کی، غیر معصوم کی نشانی یہی ہے کہ وہ ہر وقت سیکھتا رہتا ہے۔ جتنا آپ پڑھیں گے علم میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ وہ صرف محمد و اہل بیت محمد ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود علم عطا کیا ہے۔ تو ایک حدیث بیان کی جاتی ہے، النظر الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادہ۔ مگر میں اس وقت حیران ہوا، میں اپنی بات کر رہا ہوں، ممکن ہے بہت سارے افراد لوگ جانتے ہو میں اپنی جہالت کی بات کر رہا ہوں، میرے لیے یہ حیرانگی کا سبب تھا کہ النظر الی وجہ علی ابن ابی طالب، یہ حدیث جو ہے یہ کم جگہ پر آئی ہے، مگر جو زیادہ حدیث آئی ہے وہ یہ ہے النظر الی علی ابن ابی طالب عبادہ۔ توجہ کیجیے گا، فرق کیا ہے دونوں حدیثوں میں؟
پہلی حدیث میں ہے النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. دوسری حدیث میں النظر الی علی عبادہ، صرف چہرہ دیکھنا عبادت نہیں ہے، علی کا ہاتھ دیکھنا بھی عبادت ہے. علی کی دوست دیکھنا بھی عبادت ہے، علی کے پاؤں دیکھنا بھی عبادت ہے، پورا علی دیکھنا عبادت ہے. اور یہ حدیث ہم تک پہنچ گئی. اب کوئی بندہ سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بارگاہ میں پہنچ گیا، یا رسول اللہ آپ کی یہ حدیث سنی لیکن میں تو اندھا ہوں، میں کیا کروں؟ میں علی کو تو دیکھ نہیں سکتا، میں کس طرح عبادت کروں؟ تو میرے نبی نے کہا کہ یہ بھی مشکل نہیں ہے، ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر کرنا عبادت ہے. آپ کو معلوم ہے کہ ذکر یا سنا جا سکتا ہے تو تب بھی ذکر ہے، یا بولا جا سکے تو تب بھی ذکر ہے. ممکن ہے بہت سارے لوگ گونگے ہوں، وہ بول نہ سکتے ہوں. جو بول نہیں سکتا یا رسول اللہ وہ ذکر کیسے کرے، وہ علی علی کیسے کرے؟ اور ممکن ہے کہ جو بندہ بول نہیں سکتا تو وہ سن کے ذکر کرے. اور ایسا بھی تو ہوتا ہے نا بس اوقات ایک بندہ بہرا بھی ہوتا ہے اور گونگا بھی ہوتا ہے، بہرا بھی اور گونگا بھی. کوئی کہے یا رسول اللہ میں نہ سن سکتا ہوں نہ میں بول سکتا ہوں، میں کیسے عبادت کروں؟ تو اللہ کے حبیب نے یہ بیان فرمایا کہ حب علی عبادہ، جس کی آنکھیں نہیں ہیں وہ سن کے بول کے ذکر کرے، جس کی زبان اور قوت سماعت نہیں ہے وہ محبت کر کے عبادت کرے. چونکہ محبت ہوتی ہے دل میں. کوئی یہ تو کہہ سکتا ہے میری آنکھیں نہیں ہیں، کوئی یہ تو کہہ سکتا ہے کہ میرے کان نہیں ہیں، کوئی یہ تو کہہ سکتا ہے کہ میری زبان نہیں ہے، مگر کوئی زندگی میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا دل نہیں ہے. تو جہاں جہاں لوگ ہیں وہ عبادت کرتے رہیں گے تا قیامت تک میرے مولا علی علیہ السلام کی وجہ سے. یہی وجہ ہے کہ حضور سرور کائنات نے یہ ارشاد فرمایا کہ اپنی مجلسوں کو زینت دو ذکر علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے، کہ جہاں بیٹھیں وہاں پر اس کو جو ہے وہ ذکر مولا کائنات کریں. مسجد میں بیٹھیں تو مسجد میں ذکر علی کرنا مسجد کو زینت دینا ہے. چونکہ سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنے بھی فضائل مولا علی علیہ السلام بیان فرمائے وہ کہاں بیان کیے تھے؟ مسجد میں بیان کیے نا. مسجد نبوی نے اس سے بڑی تو مسجد کوئی نہیں ہے. یا جب مولا علی کے فضائل بیان کرنے ہوتے تھے تو رسول اللہ کہتے تھے ذرا بات سنیں، باہر آئیں، بات کرنی ہے. مسجد میں بیان کرتے تھے نا. تو ذکر جہاں بھی آپ کریں گے وہ عبادت ہے، لیکن ذکر ایسا ہونا چاہیے جو شایان محمد و اہل بیت محمد کے. ذکر کرنا اس میں تو کوئی شک نہیں، یہ عبادت ہے. یہی وجہ ہے کہ چونکہ ہم نے دین، ہم میں اور دوسرے مسلمانوں میں فرق یہی ہے، ہم نے دین جس جگہ سے لیا ہے اس جگہ سے دوسرے مسلمانوں نے دین نہیں لیا. مسلمانوں نے دین جو ہے وہ کہاں سے لیا؟ مسلمانوں نے دین، مسلمانوں کے بھی امام ہیں، سب سے پہلے ان کے امام ہیں امام ابو حنیفہ. امام ابو حنیفہ حضور سرور کائنات کے 80 سال بعد آئے. جو 80 سال بعد حضور کے بعد اس دنیا کے اندر آیا اسے کیا پتا رسول اللہ نماز کیسے پڑھتے تھے؟ اسے کیا معلوم کہ حضور جو ہے وہ جنازہ کیسے پڑھاتے تھے؟ اسے کیا معلوم کہ نبی جو ہے وہ روزہ کس ٹائم کھولتے تھے؟ جو 80 سال بعد آیا ہے، اس کے بعد ان کے دوسرے امام آئے، وہ 90 سال یا 100 سال کے بعد پیدا ہوئے. تو اس کے بعد ان کے تیسرے امام آئے، وہ 150 سال بعد پیدا ہوئے. اس کے بعد ان کے چوتھے امام آئے، وہ
جو ہے وہ 250 سال بعد پیدا ہوئے، 11ویں امام کے دور میں ان کی جو ہے وہ پیدائش ہے. تو جو 200 سال بعد بندہ آیا ہے اسے کیا معلوم کہ حضور کیسے کرتے تھے، حضور کا جنگ میں کیا ان کی سیرت تھی، ان کی گھر میں کیا سیرت تھی، ان کی باہر کیا سیرت تھی. ہم نے دین ان سے لیا ہے کہ امام صادق آل محمد کے نام سے ہم مشہور ہیں. فقہ جعفریہ ہمیں کہا جاتا ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام اسی گھر سے نکلے جس سے امام محمد باقر نکلے. امام باقر بھی وہیں سے نکلے جہاں سے زین العابدین نکلے. زین العابدین نے دین وہیں سے لیا جہاں سے امام حسین سید الشہداء اور امام حسن مجتبی نے لیا. امام حسن مجتبی نے کس سے لیا؟ مولا کائنات نے لیا. جب مولا کائنات اس دنیا میں آئے تو محمد مصطفیٰ کی گود تھی. جب میرے نبی کی آنکھیں بند ہوئی تو علی کی گود تھی. مسلمانوں ہم نے مصطفیٰ کے بعد نہ یہ گھر بدلا نہ در بدلا. ہم نے بعد از رسول گھر بھی وہی رکھا، در بھی وہی رکھا. ہم نے دین وہاں سے لیا ہے کہ جہاں سے حضور سرور کائنات چھوڑ کر گئے تھے. جب ایک گھر میں ہوتے تھے تو رسول کی گود میں ہوتے تھے، مسجد میں ہوتے تھے تو پشت رسول پہ ہوتے تھے. یہ وہ ہستیاں ہیں کہ ہم مجبور ہیں، چونکہ اللہ نے سورہ احزاب کے اندر یہ کہا ہے کہ کسی کو یہ اجازت نہیں ہے کہ رسول کے گھر جائیں. اگر کسی کو کوئی کام ہو، کوئی چیز لینی ہو تو پردے کے پیچھے سے باہر لیں. نبی کے گھر کوئی نہیں جا سکتا، مگر ہاں اللہ نے سورہ احزاب کے اندر کہا کہ اگر اللہ کا نبی کوئی دعوت کرے کسی کی تو اجازت کے ساتھ گھر میں آ جائے، مگر گھر کے اندر برتنوں پہ بھی نظر نہ جانے پائے. یہ اللہ نے سورہ احزاب کے اندر یہ بیان کیا کہ برتنوں پہ بھی رسول کے نظر نہ پڑے تمہاری. چونکہ اور کہا کہ گھر پہ پابندی کیوں لگائی؟ کہا کہ تم وہاں بیٹھ کر ایسی باتیں کرتے ہو جس سے میرے نبی کو اذیت ہو رہی ہے. تو معلوم ہوتا ہے کہ کچھ افراد ایسی باتیں کرتے تھے. اور عجیب بات یہ ہے کہ اللہ نے حکم لگا دیا کس سے پردہ کرنے کا؟ جسے کہا یہ تمہاری مائیں ہیں. ازواج مطہرات، ازواج رسول. اللہ نے اسی سورہ کے اندر کہا نا کہ یہ تمہاری مائیں ہیں. اللہ کو مائیں کہنے کی ضرورت کیا پیش آئی؟ اللہ کو مائیں کہنے کی ضرورت کیا پیش آئی؟ اگر خدا کی قسم بہت سارے افراد ان کو مائیں سمجھتے ہوتے تو اللہ کو کہنے کی ضرورت ہی پیش نہ آتی. لگتا ہے کہ کچھ افراد اس طرح کے تھے کہ اللہ کو مجبوراً یہ کہنا پڑا کہ شرم کرو یہ تمہاری مائیں ہیں. یہ حالت تھی کچھ افراد کی. اور ایسے لوگوں سے ہم دین کیسے لے سکتے ہیں؟ اور بہت سارے مسلمان یہ بیان کرتے ہیں کہ جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پر پہلی وحی نازل ہوئی، دین جب ہم نے لینا ہے حضور سے، تو حضور پر جب پہلی وحی نازل ہوئی تو اس وقت وہ وحی کہاں نازل ہوئی؟ بڑا مشہور واقعہ، یہ تو دوسری تیسری کتابوں میں بھی ہے. غار حرا کے اندر. غار حرا کہاں ہے؟ 300 فٹ جو ہے وہ، یا 300 میٹر جو ہے وہ بلندی، 3000 فٹ یا 300 فٹ جو ہے وہ اونچا ہے. وہ غار حرا جہاں جا کر حضور عبادت کرتے تھے. اور اس وقت تک کوئی بندہ مسلمان، چونکہ کلمہ کب پڑھا مسلمانوں نے؟ جب حضور نے اعلان کیا. اس سے پہلے تو کوئی مسلمان نہیں تھا. جب کوئی پہلے مسلمان نہیں تھا تو پھر راوی بھی. حضور تو اتنے بلند تھے اور وہاں پر عبادتیں کیا کرتے تھے. اور وہاں پر جو کیفیت یہ بیان کی جاتی ہے اور توہین رسالت یہ کی جاتی ہے کہ جبرائیل آئے، آج انہوں نے کہا اقرا، اور آگے سے محمد مصطفیٰ نے کہا کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا، اور جبرائیل نے آ کر دبایا اور مصطفیٰ کو یوں پسینہ آیا
اور پھر اللہ کے حبیب نے یہ کہا کہ میں پڑھ نہیں سکتا، جب کوئی مسلمان تھا نہیں، جب کوئی راوی تھا نہیں، تو یہ منظر نامہ کھینچا کس نے؟ ابھی تک تو کوئی مسلمان ہی نہیں ہوا تھا، یہ کس نے بتایا کہ یوں کیا؟ مسلمان تو بہت بعد میں لوگ ہوئے، اس وقت اس کی کیفیت فقط شیعہ بتا سکتے ہیں، چونکہ یہ فقط اور فقط میرے آقا میرے مولا حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 86 میں یہ بیان فرمایا۔ میرے مولا اس خطبے کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، پورا خط کھینچتے ہیں، میرے مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں اس دنیا کے اندر تشریف لایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اپنے سینے پر سلاتے تھے اور فرمایا کہ حضور مجھے غذا ایسے کھلاتے تھے کہ اپنے چہرہ مبارک کے اندر، اپنے لعاب دہن کے اندر اس کھانے کو، اس غذا کو پہلے نرم کرتے تھے، نرم کر کے جیسے پرندہ اپنے بچوں کو بھراتا ہے ایسے مصطفیٰ مجھے کھانا کھلاتے تھے۔ لعاب مصطفیٰ سے پلے ہیں علی، اور میرے مولا نے کہا کہ میں ساری زندگی مصطفیٰ کے ساتھ ایسے رہا جیسے اونٹنی کا بچہ اونٹنی کے پیچھے پیچھے رہتا ہے۔ اور پھر کہا کہ کبھی ایسا بھی ہوتا تھا جب اللہ کا حبیب غار حرا میں جاتا تھا تو وہاں پر یا اللہ کا حبیب ہوتا تھا یا علی ابن ابی طالب ہوتا تھا، اور اس وقت میرے مولا یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں جب رسالت کے سینے پہ سوار ہوتا تھا تو اس وقت علی ابن ابی طالب نبوت کی خوشبو سونگا کرتا تھا، رسالت کی جو ہے وہ خوشبو جو ہے وہ سونگا کرتا تھا، اور کہا کہ جو کچھ بھی میرے نبی پہ آتا تھا اسے میں محسوس کرتا تھا۔ یہ علی نے کہا، اور ایک جملہ میرے نبی نے کہا، اور کہا یا علی جو میں دیکھتا ہوں وہ تم دیکھتے ہو، جو میں سنتا ہوں وہ تم سنتے ہو۔ تو یہ فقط میرے مولا بتا سکتے ہیں کہ وہ کیفیت کیا تھی، اور علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے تو کہیں نہیں کہا کہ جبرائیل نے آ کے کہا اقرا، اور نبی نے آگے سے کہا کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ یہ تو توہین مصطفیٰ کی نہیں ہے، یہ توہین خدا ہے، یہ تو اللہ کی توہین ہے۔ اگر مجھے جو ہے وہ دعوت دی جائے کہ آپ جو ہے وہ یہاں آئیں اور مجلس پڑھیں، میں آ جاؤں اور منبر پہ آ کر کہوں کہ مجھے تو پڑھنا نہیں آتا، تو سب سے پہلے تو آپ مجھے پوچھیں گے بھائی آپ کو جب پڑھنا نہیں آتا تھا تو آپ آئے کیوں؟ اور پھر سب سے زیادہ گلہ آپ اس بندے سے کریں گے، اسے کہیں گے کہ جب اس کو پڑھنا نہیں آتا تھا تو نے بلایا کیوں؟ اگر نعوذ باللہ مصطفیٰ کو پڑھنا نہیں آتا تھا تو اللہ نے اپنا نمائندہ بھیجا کیوں؟ اور آ کر جبرائیل نے یہ کہا کیوں؟ وہ مصطفیٰ کہ جس کا لعاب چوس کے اس کا پہلا شاگرد علی ابن ابی طالب علیہ السلام یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے، اے محمد مصطفیٰ مجھے بتاؤ کہ قرآن پڑھوں یا تورات پڑھوں یا انجیل پڑھوں؟ جس نے اس دنیا پہ آتے ہی جو ہے وہ قرآن و تورات و انجیل کی تلاوت کر کے بتائی اور مصطفیٰ نے تصدیق کی۔ اس کا مطلب ہے کہ مصطفیٰ پہلے تورات و زبور اور انجیل سے واقف تھے، اگر واقف نہیں تھے تو انہوں نے تصدیق کیسے کی؟ یہ اور ہے، یہی وجہ ہے کہ ہم اور یہاں پر کوئی مرحلہ چھوڑا نہیں دشمنان علی نے، یہاں پر بھی ایک بہت بڑے ایک مسلک کے اور ایک پورا مذہب ہے مسلمانوں کے ہاں، ان کے جو وڈیرے ہیں جس کے نام پہ مسلک ہے، انہوں نے یہ لکھا کہ حضرت علی علیہ السلام کا نہج البلاغہ میں یہ بیان کرنا کہ میں جب سینہ رسول پر ہوتا تھا تو اس وقت نبوت کی اور رسالت کی خوشبو سونگتا تھا۔ وہ کہنے لگے کہ رسالت کوئی درخت ہے جس کی علی خوشبو سونگتے تھے، کہ دیکھیں بغض کہاں کہاں جاتا ہے۔ رسالت کوئی درخت ہے جس کی خوشبو سونگتے تھے، جب بغض علی آتا ہے تو عقلیں زائل ہو جاتی ہیں، عقلوں پہ پردہ پڑ جاتا ہے۔ ایسے لوگوں سے فقط میں اتنا کہوں گا کہ وہ نبی جو 12 میل سے یوسف کے کرتے سے
یوسف کی خوشبو سونگھ لیتا ہے وہ علی محمد مصطفیٰ کے سینے پہ اس کی خوشبو نہیں سونگھ سکتا؟ نعرہ بس یہی وجہ ہے، اور آپ نے اور ہم نے فرق یہی ہے بنیادی کہ ہم کسی کی توہین نہیں کرتے، ہم کسی کے خلاف نہیں ہیں۔ جس کا کسی کا جہاں سے دل چاہتا ہے وہ دین لے، جس کا جو دل چاہتا ہے وہ اس کے اوپر عقیدہ رکھے اپنے مسلک کے مطابق، ہمیں کسی سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ مگر آپ میں اور ہم میں بنیادی فرق یہ ہے کہ ہم ابو حنیفہ کی توہین نہیں کرتے، ہم اس کا عزت و احترام کرتے ہیں۔ امام مالک کی ہم توہین نہیں کرتے، ہم اس کی عزت کرتے ہیں۔ امام شافعی کی ہم توہین نہیں کرتے، امام حنبل کی ہم توہین نہیں کرتے۔ لیکن تا قیامت تک یہ فرق آپ میں اور ہم میں رہے گا۔ آپ بھی اور میں بھی اور پوری قوم قیامت تک یہ کہنے پر مجبور ہے کہ امام ابو حنیفہ تھے، امام حنبل تھے، امام مالک تھے، امام شافعی تھے، اللہ ہے، مصطفیٰ ہے اور علی بھی ہے۔ تا قیامت تک ہمارا بچہ یہی کہتا رہے گا، آپ کے امام تھے، ہمارے امام ہیں۔ چونکہ یہ اللہ نے یہ کہا ہے نا، یہ دیکھیں کہ خداوند عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اس نے جتنے بھی عہدے بانٹے ہیں وہ اپنے پاس رکھیں، اور اس کا بانٹنے والا خود خدا ہے۔ اس نے اگر کہا خلیفہ بنایا تو کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں دنیا کے اندر خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو خلیفہ بنانے والا کون؟ اللہ۔ وَإِنَّا أَرْسَلْنَاكَ، اور اگر اپنے حبیب کے لیے کہا، رسالت کے لیے کہا تو اس کا بنانے والا کون؟ اللہ ہے۔ اور اگر اپنے عہدے کا اس نے تقسیم بندی کی تو کہا انما ولیکم اللہ ورسول والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون۔ اور یہی وجہ ہے کہ بہت سارے افراد ہمارے اوپر جو ہے وہ اعتراض بھی کرتے ہیں کہ آپ اذان میں جب اللہ کا نام لیتے ہیں تو بالکل صرف نام لیتے ہیں، کوئی القابات ساتھ نہیں لگاتے۔ جب محمد مصطفیٰ کا نام لیتے ہیں تو ساتھ میں القابات نہیں لگاتے۔ جب علی ابن ابی طالب کا نام آتا ہے تو آپ اللہ سے بھی بڑھا دیتے ہیں، نعوذ باللہ، اور آپ محمد مصطفیٰ سے بھی علی کو بڑھا دیتے ہیں۔ آپ ساتھ اتنے بڑے بڑے القابات لگا دیتے ہیں، اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین و قائد غر المحجلین و قاتل المشرکین علی ولی اللہ۔ باقی آپ القاب نہیں لگاتے، نہ اللہ کے ساتھ نہ محمد مصطفیٰ کے ساتھ، آپ علی مولا کے ساتھ اتنے القابات لگا دیتے ہیں۔ تو ہم نے کہا کہ ہم نے دین لیا ہے اللہ سے، چونکہ اللہ نے جب اپنا تعارف کروایا تو کہا انما ولیکم اللہ، اللہ تمہارا ولی ہے، اور کہا والرسول، اور رسول تمہارا ولی ہے۔ جب علی کی باری آئی تو کہا والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون۔ ادھر آیت دیکھ لیں اور ہمارے القابات دیکھ لیں، بعین ہی قرآن کے مطابق ہے۔ ہم قرآن سے ادھر ادھر نہیں ہوتے، ہم نے دین چونکہ انہی سے لیا ہے۔ اور اللہ نے جب پہلا عہدہ بانٹا، پہلا ہاتھی اس دنیا کے اندر بھیجا، اور اس ہاتھی کو اللہ نے وہیں پر سجدہ کروایا، وہیں پر نورانی مخلوق سے بیعت لی اور ملائکہ سے سجدہ کروا کے کہا اس کی بیعت کرو۔ اللہ اس میں دو چیزیں سمجھانا چاہتا تھا، ایک تو یہ کہ جسے میں عہدہ دیتا ہوں اسے عہدہ عبادتوں ریاضتوں سے نہیں ملتا، اس کو میں خلق ایسا کرتا ہوں کہ اس کو نبی یا ولی یا رسول بنا کر بھیجتا ہوں، اگرچہ اس کے آنے کے بعد جب عبادتیں واجب ہوتی ہیں تو ظاہر ہے وہ تو عبادتوں سے جو ہے وہ خالی نہیں ہوتے، ہم سے زیادہ کرتے ہیں عبادتیں، مگر جب وہ اس دنیا کے اندر آتا ہے تو وہ نبی یا رسول بن کر آتا ہے۔ دوسرا، اللہ تبارک و تعالی یہ سمجھانا چاہتا تھا کہ جو پہلا نبی ہے، پہلا اللہ کا خلیفہ ہے، پہلا اللہ کا نمائندہ ہے، پہلا اللہ کا جو ہاتھی ہے، اس کی بیعت سب سے پہلے عرش والوں نے کی ہے۔ تو جب یہ عہدہ بڑھتا بڑھتا اتنا بڑا ہو گیا
کہ وہ عہدہ نبوت مصطفیٰ تک پہنچا، ولایت علی ابن ابی طالب تک پہنچا، تو اس وقت یہ عہدہ جب یہاں تک پہنچا تو اللہ نے یہ کہا کہ اب میرا ہاتھی وہ ہوگا کہ جس کی بیعت فرش والے بھی کریں گے اور عرش والے بھی کریں گے. اور یہی وجہ ہے اب ہمیں کسی راوی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی مورخ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی اور سے پوچھنے کی یا کسی کو ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم تو یہ دیکھیں گے کہ فرشتہ کہاں نازل ہوا، ہم تو یہ دیکھیں گے کہ جبرائیل کس کے گھر میں جو ہے وہ درزی بن کر آیا، ہم تو یہ دیکھیں گے کہ ملائکہ کس کے گھر کے جھولے جھلاتے رہے. ہم تو وہاں دیکھیں گے کہ جہاں ملائکہ آ کے ان کی خدمت کرتے رہے، جہاں عرش والے بھی ان کے در کے سامنے جھکے رہے، اور جہاں جو ہے وہ فرش والے بھی ان کے در کے آگے جو ہے وہ جھکے ہوئے نظر آتے ہیں. خدا کی قسم یہی وجہ ہے کہ یہ خاندان اتنا بلند ہے، یہ خاندان اتنا بلند ہے کہ لوگوں نے بڑا کچھ کرنے کی کوشش کی اس خاندان کے بارے میں، اس خاندان کے مقابلے میں لوگوں نے کیا کیا ظلم نہیں کیے، کیا کرنے کی کوشش نہیں کی، لیکن یہ خاندان ایسا ہے کہ جس کے پہلے امام نے اس دنیا کو طلاق دے دی، کہا کہ میرا اس دنیا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ اس کے ماننے والے بھی اس دنیا کے نہیں ہیں، دنیا دار نہیں ہیں، دنیا پرست نہیں ہیں، بلکہ دنیا کے اندر رہتے ہیں اور اس دنیا سے آگے بڑھ جانا ہے جسے آخرت کہتے ہیں. ایک دفعہ آپ پریشان تو نہیں، ایک دفعہ کسی نے میرے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام یہ پوچھا کہ امامت کی مختصر تعریف کیا ہے. امامت کی مختصر تعریف، امام نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر اس کو طویل دیکھو تو یہ پوری دنیا کے درخت کلمے بن جائیں، یہ پوری دنیا کے سمندر سیاہی بن جائیں، جن و انس لکھنے والے بن جائیں، تو ہمارے ایک علی کے فضائل بیان نہیں ہو سکتے. ایک علی کے، چونکہ ان میں سے ہر ایک علی ہے، چونکہ یہ آسمانوں پہ علی ہیں اور دنیا میں محمد ہے. اور اگر اس کو مختصر کریں، اگر اس کو مختصر کر دیں تو جو ہے وہ ایک نقطہ بنتا ہے. اور یہی میرے مولا علی ابن ابی طالب نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ میرے مولا نے کہا تھا کہ جو کچھ قرآن مجید کے اندر ہے وہ سارا کچھ سورہ فاتحہ کے اندر ہے، جو کچھ سورہ فاتحہ کے اندر ہے وہ سارا کا سارا بسم اللہ کے اندر ہے، اور جو کچھ بسم اللہ کے اندر ہے وہ بائے بسم اللہ کے اندر ہے، جو بائے بسم اللہ کے اندر ہے اور وہ نقطہ بائے بسم اللہ کے اندر ہے. وَأَنَا نُقْطَةُ تَحْتَ الْبَاءِ، میں وہ نقطہ ہوں جو اس با کے نیچے ہے. یہی وجہ ہے کہ بہت سارے سنی شیعہ نے یہ لکھا ہے کہ خاصیت امام مولا کائنات یہ تھی کہ ایک رکاب میں پاؤں رکھتے تھے، دوسری رکاب جاتے تھے قرآن ختم کر دیتے تھے. بہت سارے لوگوں کو اس کے اندر بڑا اشتباہ ہوا اور اس کے اوپر بڑی ساری بحثیں لکھی گئی کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک بندہ ایک رکاب میں پاؤں رکھے اور دوسری رکاب تک پاؤں جاتے ہوئے قرآن ختم ہو جائے. میں نے کہا کہ مولا علی علیہ السلام نے یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ انا نقطہ تحت الباء، با بنتی ہے یوں. جب علی ایک رکاب میں پاؤں رکھتے تھے یوں با بناتے ہوئے دوسرے پاؤں تک آتے تھے، جب بیٹھتے تھے تو نقطہ لگ جاتا تھا، قرآن ختم ہو جاتا تھا. یہ مولا کائنات ہیں. بس آخری جملے اور آپ کی ذہن سے تمام. ایک دفعہ حضرت موسیٰ نے، حضرت موسیٰ کو کلیم اللہ کہا، حضرت موسیٰ نے اللہ سے یہ پوچھا
کہ جو کہ جب ملاقات ہوتی تھی کوہ طور کے اوپر بہت سارے لوگ سوال بھی کرتے تھے، کبھی کبھی حضرت موسیٰ خود حضرت موسیٰ نے پوچھا کہ یا اللہ یہ آپ نے جو موت کا سلسلہ رکھا ہے اس کو آپ نے بیان کیوں نہیں کیا؟ موت کو راز رکھا، کوئی جوانی میں مر جاتا ہے، کوئی بچپنے میں، کوئی بڑھاپے میں، کوئی اس طرح کا کرتا. مثلا فرض کریں اگر بچہ پیدا ہوتا تو اس کے ہاتھ میں لکھا ہوتا کتنی ایج ہے، یا مرنے سے پہلے تو کوئی فرشتے کو کوئی مہینہ پہلے بھیج دیتا بھائی آپ مہینے بعد مر گئے. تو حضرت اللہ نے آگے سے حضرت موسیٰ سے یہ کہا کہ اے موسیٰ جب تم آئے تھے اس وقت تمہاری قوم کیا کر رہی تھی؟ کہا وہ گندم بو رہی تھی. کہا جاؤ پہلے جا کر گندم بو پھر جواب دو. یہ اللہ ہے اور اللہ کا نبی ہے. یہاں آپ کسی مولانا سے سوال پوچھیں اور وہ کہیں کہ پہلے وہ کام کر کے اور پھر جواب دوں گا، آپ اس کا سر پھاڑ دیں. جسے بیوی جوتا ٹوٹا ہوا منہ پہ نہیں مارتی وہ بھی آ کے ساتھ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. یہ اللہ ہے اور اللہ نے اپنے نبی سے یہ کہا کہ پہلے جاؤ جا کر گندم بو دی. گندم تھوڑی بڑی ہوئی پھر حضرت موسیٰ چلے جا کے کہا پروردگار اب بتا دے. کہا کہ صبر کرو گندم کو گائے ذرا خوشے نکل آئے. خوشے نکل آئے گندم پکنے پر آ گئی. حضرت موسیٰ انتظار کر رہے ہیں پروردگار. اللہ نے کوئی جواب. گندم پک گئی. گندم جب پک گئی بالکل تیار ہو گئی. حضرت موسیٰ پھر اللہ کی جانب اللہ نے کوئی جواب نہیں دیا. بالآخر اب جب حضرت موسیٰ نے یہ دیکھا کہ اب اگر گندم کو میں نے نہ کاٹا تو یہ گندم خراب ہو جائے گی، حضرت موسیٰ نے درانتی پکڑی، پکڑ کے ساری گندم کاٹ دی. فوراً اللہ کی طرف سے یہ پیغام آ گیا ہے موسیٰ یہ کس کی وجہ سے کس کے حکم پر بوئی تھی؟ کہا پروردگار آپ کے حکم پر. کہا تو کاٹی میرے حکم سے کیا ہوئی؟ بوئی جب میرے حکم سے تھی تو صبر کرتے، میرے حکم سے کاٹی کیوں نہیں؟ کہا پروردگار اگر آپ کے حکم کا انتظار کرتا رہتا تو یہ گندم نہ میرے کام کی رہتی نہ کسی لوگوں کے کام کی رہتی. اللہ کہتا ہے کہ تمہیں گندم تم نے بوئی اور تمہیں اتنا پتا چل گیا ہے کہ اب میں نے اسے کاٹنا ہے، اگر نہ کاٹا تو نہ میرے کام کی رہے گی نہ لوگوں کے کام کی رہے گی. تو میں خالق ہوں، مجھے نہیں پتا بندے کو کب لے کر جانا ہے، کب تک دنیا کے اندر رکھنا ہے. تو وہ پروردگار عالم جو خالق ہے سب کا وہ بہتر جانتا ہے کہ کب تک اس نے اپنے بندے کو اس دنیا کے اندر رکھنا ہے اور کب اس دنیا سے جو ہے وہ بندے کو لے جانا ہے. جب احمد مرسل نہ رہے تو کون رہے گا؟ یہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، مگر مسلمان اگر یہ سمجھ جاتے تو کبھی بھی خانوادہ رسول کی بیٹیوں کو ننگے سر بازاروں میں نہ بنایا. وہ گھر کہ جہاں مصطفیٰ رک جاتے تھے. مصطفیٰ کی شان یہ تھی نا کہ 1.25 لاکھ نبیوں کا قافلہ بھی مصطفیٰ کے در پہ رک جاتا ہے. اور رسول کی بیٹی کی شان یہ ہے کہ رسول بھی اپنی بیٹی کے در پہ رک جاتا ہے. مگر مسلمان اسی در کے اوپر لکڑیاں لے کر آ گئے. کاش مسلمان رسول نہ صحیح ایک خاتون سمجھ کے حیا کرتے
مسلمان نبی کی بیٹیاں نہ سہی، مسلمان خواتین سمجھ کر حیا کر لیتے. یہی وجہ ہے کہ ساری کربلا سے لے کے شام تک یہی کہتی رہی نحن بنات رسول اللہ، ہم رسول کی بیٹیاں ہیں. الا فیکم مسلم، کیا تمہارے اندر کوئی مسلمان نہیں ہے جو ہمیں چادریں دے دے؟ ہم تمہارے نبی کی بیٹیاں ہیں. اور حالت یہ ہے کہ یہ وہ خاندان ہے کہ جس کی افضل وقت میں کبھی نماز قضا نہیں ہوئی. جنگ میں ہوتے تھے تو افضل وقت میں، کئی دفعہ آپ کی خدمت میں پڑھ چکا ہوں کہ مولا کائنات جب جنگ لڑ رہے تھے تو بار بار اوپر دیکھتے تھے. قریب آ کر کسی نے کہا کہ یا علی کوئی تلوار لگ جائے گی، کوئی نیزہ لگ جائے گا، آپ بار بار اوپر کیوں دیکھ رہے ہیں؟ فرمایا اس لیے دیکھ رہا ہوں کہ اول وقت نماز کا ہو تو میں علی ابن ابی طالب نماز ادا کروں. وہ خاندان جب حسین جیسا بھائی مارا گیا، جب علی اکبر جیسا بھتیجا مارا گیا، جب اون و محمد جیسے بیٹے مارے گئے، جب عباس جیسے بھائی کے بازو قلم ہو گئے، ایسی ماں بہن پھپھی شام غریباں کو کھڑی ہو کے مسلح پہ کھڑی ہو کے جب اللہ اکبر کہنے لگی، اس وقت چھوٹی بی بی نے کہا بی بی نماز بعد میں ادا کرنا، مسلمانوں نے خیموں کو آگ لگا دی. مورخین نے لکھا یہ پہلا وقت تھا رسول کی بیٹیوں پر کہ جب اول وقت جو ہے وہ نماز ادا نہ کر سکے، بعد میں نماز ادا کی. اور یہ امام وقت سید سجاد، کیسا زمانہ اس میرے امام کا. جب بھی امام آتا ہے اس کو جو ہے، جب بھی کوئی امام بنا اس سے مسئلے پوچھے گئے نا. مولا علی سے مسئلے پوچھے گئے حکومت کیسے کرنی ہے، مولا علی سے مسئلے پوچھے گئے یا علی یہ زندگی کیسے بسر کرنی ہے. امام حسن مجتبی سے مسئلے پوچھے گئے مولا یہ سلو کے احکام کیسے ہیں، دیگر احکام کیسے ہیں. یہ واحد میرے امام سید سجاد ہیں کہ جس سے اس کی پھپھی نے یہ پوچھا سید سجاد تیری پھپھیوں کے سر پہ چادر نہیں ہے، ہمیں مسئلہ بتاؤ کہ ادھر سے آگ لگی ہے، آگ میں جل کے مر جائے یا باہر نکل. آج حکم اللہ، آج حکم اللہ. ازادارو یہ وہ بیبیاں ہیں کہ جو اس عالم میں بھی پردے کا اتنا خیال ہے، اس عالم میں بھی پردے کا اتنا خیال ہے. اور کہ جب تک وقت کا امام ہمیں حکم نہیں دے گا ہم جلنا تو گوارا کر سکتی ہے اور مگر بے پردہ ہونا گوارا نہیں کر سکتی. اور لیکن میرے مولا نے کہا اماں اب پردہ ساکت ہو گیا ہے، اپنے بالوں کا پردہ بنا لیجئے اور سر پہ خاک ڈال لیجئے اور جنگل کی طرف نکل جائیے. اور یہی ایک روایت ملتی ہے عزادارو کہ ایک چھوٹی سی شہزادی ہے اور جس کا 3-4 سال کا سن ہے. راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ شہزادی کے کپڑوں کو آگ لگی ہے، اور شہزادی کے کپڑوں کو آگ لگی ہے. اور یہ کہتا ہے کہ میں قریب گیا اور میں جیسے ہی قریب گیا اور شہزادی نے کہا میرے قریب نہ آنا، میں حسین کی بیٹی ہوں، اپنے ہاتھ نہ لگانا، میں حسین کی بیٹی ہوں. عزادارو یہ کہتا ہے میں نے رو کے کہا شہزادی میں آپ کو ماروں گا نہیں اور میں تو آگ بجھانے کے لیے آیا ہوں. شہزادی نے رو کے کہا اور جب سے میرا بابا گیا ہے اور سوائے تماچوں کو سکینہ کو کچھ نہیں ملا. پروردگار تجھے واسطہ اپنی عزت و جلالت کا میرے مالک محمد و اہل بیت محمد کی صدقے میں یہ جو مجلس پڑھی گئی، جتنے بھی پڑھنے والے تھے سننے والے، اس سب کا ثواب سید فصیح الحسن کی روح کو 10 سال میں پروردگار اس کی قبر کو روشن اور ٹھنڈا شفاعت محمد و اہل بیت محمد نصیب فرما. میرے مالک اس کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ فرما. پروردگار اس کے گناہ صغیرہ کبیرہ معاف فرما. میرے مالک
اس کی اولاد کو یہ توفیق عطا فرما کہ ان کے جو واجبات رہ گئے ان کو عطا کر۔ پروردگار تجھے قصد ہے اپنی عزت و جلالت کا حاضرین میں جتنے بھی مومنین پروردگار ان کے خاندان کے افراد اس دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت، ہم سب کے والدین کی مغفرت۔ پروردگار ہم تیرے گناہگار بندے، ہمارے گناہ ہمیں صغیرہ کبیرہ معاف فرما۔ میرے مالک تمام دعاؤں کی ایک دعا امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعلیم، ہم گناہگاروں کو اس قابل بنا کہ امام علیہ السلام کے قدموں میں اپنی جانیں نشان کر، اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کے لیے مریضوں کی شفا یابی کے لیے بآواز بلند تر صلوات